بھائی ایک بات تو مانے، عمران خان کی جو پہلی سماعت ہے سپریم کورٹ کی وہی مہنگی پڑ گئی ہے، اور ابھی تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی پیشی آخری پیشی نہیں تھی، اور چونکہ آج جو تقریباً آپ اس کو یوں کہیے کہ کوئی 2.5 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے سے زائد کی جو آج کی سماعت ہے، اس سماعت کے دوران کہیں پر بھی عمران خان آج بول نہیں سکے، اور عمران خان نے ابھی چونکہ ان کو اس ساری پروسیڈنگز کے اندر بولنے کا موقع نہیں ملا، تو ایک تو اس کیس کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، چونکہ ججز کی دستیابی کا معاملہ ہے، اور ججز کی دستیابی کے معاملے کے اوپر آج ایک موقع کے اوپر یہ صورتحال ہوئی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ وکلا سے پوچھ رہے تھے کہ وہ اگلی سماعت کے اوپر کب اویلیبل ہوں گے، تو جسٹس اطہر من اللہ نے اس دوران مسکراتے ہوئے کہا کہ عمران خان تو ڈیالہ جیل سے کہیں نہیں جا سکتے، اور جس پر کمرہ عدالت میں ایک کہکہا بلند ہوا اور ویڈیو لنک پر عمران خان موجود تھے، وہ بھی مسکرانے لگے۔ اور آج بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پہ عمران خان مسکراتے ہوئے دکھائی دیے بہت ساری باتوں کے اوپر۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اس نظام کی بے بسی کے اوپر مسکرا رہے تھے، پتہ نہیں کہ وہ جو جن کی خواہش ہے عمران خان کو ڈرا ہوا خوف زدہ دیکھنا، ان کو وہ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کی خواہش رہ جائے گی کہ میں نہیں ڈر پاؤں گا۔ تو 2 گھنٹے اور 27 منٹ آج عمران خان موجود رہے اس پروسیڈنگز کے دوران، اور آخر پہ انہوں نے کور میں موجود اپنی اینک ڈالی اور اٹھا کے چلے گئے، ساتھ اپنی فائل لی۔ اب آئندہ ہفتے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، لیکن امپورٹنٹ باتیں آج جو بہت ساری ہوئیں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر مسکرانے والی بات سے یاد آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، یہ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اس حوالے سے جو مخدوم علی خان حکومت کے وکیل ہیں، جب انہوں نے بہت ساری باتیں کی تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم عمران خان سے مخدوم علی خان کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ مخدوم علی خان حکومت کے وکیل ہیں، اور عمران خان یہ نکات نوٹ کر لیں۔ اور اس دوران قاضی فائز عیسیٰ مسکرائے، جب انہوں نے ریمارکس دیے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی اس دوران مسکرائے، لیکن انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ مسکراہٹ اپنی دکھائی۔ اچھا، پھر تصویروں والا معاملہ اتنا زیادہ ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اور پھر ان کی 1 سے زائد تصویریں آ گئی ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے آپ کو تصویر ان کی دکھا دی۔ اب پہلا یہ ہوا کہ شوکت بسرا صاحب کے حوالے سے دعویٰ آیا، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، میں اس کی وضاحت اب کر دیتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور مجھے اس چیز کا سارا کچھ پتا ہے، لیکن انہوں نے سوال اٹھائے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں نہیں لائیو سٹریمنگ دکھائی، اور جب پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے نشاندہی بھی کی اور اس کے باوجود یہ نہیں دکھایا گیا، تو پھر سوال تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں میاں عقیل افضل، انہوں نے اس بارے میں بتا دیا ہے کہ عمران خان کی تصویر بنانے والے کا بل آخر پتہ چل گیا، اور ایک تصویر نہیں 1 سے زائد تصویریں سامنے آئی ہیں۔ تو بتایا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران عمران خان کی تصویر وائرل ہوئی تو ظاہر ہے اس دوران ہی یہ خبر آ گئی تھی کہ ہلچل مچ گئی ہے، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ صحافیوں کے اوپر شک کیا گیا، تو صحافیوں نے کہا کہ جس طرف سے یہ تصویر بنی ہے بائیں جانب سے، وہاں پہ تو صحافی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ واویلا پڑا اور رولا پڑا تو بالآخر معلوم یہ ہوا کہ ایک نئے نویلے وکیل ہیں، اور وہ ایک بڑے وکیل کے بیٹے ہیں، اور اس وقت لا کلرک کے طور کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آج یہ جو مارکہ سر انجام دیا ہے وہ عمران خان کی ایک تصویر کے حوالے سے وکیل صاحب نے سر انجام دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جب یہ، بلکہ عمران خان کے دور سے پہلے ہی حسین نواز پیش ہوئے تھے تو ان کی جی آئی ٹی میں پیشی کی تصویر لی، مسلم لیگ نون نے بڑا شور مچا، تحریک انصاف نے تو کہہ رہے تھے ہماری تصویریں لیک کرو، عمران خان کی تصویریں لیک کرو پتہ چلے۔ تو آج جو معاملہ سنبھال نہیں پائے، ایک تو عدالت کا کردار کوئی اچھا کردار نہیں تھا، اور عمران خان کو سنا بھی نہیں گیا، پھر ان کو ٹی وی پہ دکھایا بھی نہیں گیا، تو اب ایک تو سماعت اگلی میں بھی پیش ہوں گے۔ اب آپ اس چیز کو کب تک لٹکائیں گے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اب ایک خبر یہ ہے کہ وہ جو 11 یا 12 ہزار سپریم کورٹ کے یوٹیوب کے فالوورز تھے وہ تقریباً 75,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ آج شاید عمران خان جو ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن عمران خان کو دکھایا نہیں گیا۔ تو اب اس ساری صورتحال میں کچھ اور باتیں جو پہلی پیشی ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں
کہ وہ بھاری پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس دوران ایک اور عمران خان کے کہکہوں اور باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا، اور وہ اہم معاملہ تھا جو کل فیصل وافڈا نے پریس کانفرنس کی اور اٹارنی جنرل نے اس دوران ان کو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کی توجہ اس طرف دلائی، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے اب پراکسیز کے ذریعے ججوں کو دھمکانا شروع کر دیا ہے، کیا آپ ججوں کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے؟ اور اس کے بعد تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے خود عدالت کے روبرو اس چیز کا اعتراف کیا کہ فیصل وافڈا کی جو پریس کانفرنس ہے وہ توہین آمیز ہے۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اٹارنی جنرل خود مان رہے ہیں کہ حکومتی سینیٹر نے یا حکومتی اتحادی سینیٹر نے کل توہین آمیز پریس کانفرنس کی ہے، اور اطہر من اللہ صاحب یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک لفظ اس کے اوپر نہیں بولے، یا انہوں نے اس کی نشاندہی نہیں کی، یا اس کا ایون جواب بھی طلب نہیں کیا۔ ایون انہوں نے اس معاملے کو کیسے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ دوسری طرف لے گیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اس حوالے سے مریم نواز خان جیو کی کورسپونڈنٹ لکھتی ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے نیب ترامیم کیس کے اختتام پر فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کا معاملہ اٹھا دیا، جس پر اٹارنی جنرل بولے یہ گفتگو توہین آمیز تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسی پریس کانفرنس سے کسی جج کو فرق نہیں پڑنا، کرنے دیں ان کو یہ بھی، ان سے یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ حکومت کے سوچنے کی بات ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایک حکومتی سینیٹر نے بھی یہ بات کہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے، اور پھر ان ریمارکس کے بعد نیب پروسیکیوٹر سے رپورٹ مانگ لی، جس سے بات بدل گئی۔ یعنی ایک بار پھر قاضی صاحب نے اٹارنی جنرل کو اور حکومت کو یہاں پہ ریسکیو کیا، جو ایک بڑا بنیادی کنسرن ہے حالانکہ قاضی صاحب کے ایک جج کے حوالے سے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، کل تو فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس تھی جس پہ آج اٹارنی جنرل یا حکومت کا جو لا آفیسر ہے وہ مان رہا ہے کہ انہوں نے توہین کی ہے۔ یہ چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ قاضی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج وہ جو کراچی سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کو فارم 47 کے اوپر جتوایا گیا، جن کو مسلم لیگ نون تانے مارتی ہے، پیپلز پارٹی تانے مارتی ہے اور وہ جواباً مارتے ہیں، وہ موصوف مصطفیٰ کمال، آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور ان کی پریس کانفرنس کو بھی جو ہے وہ لائیو ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا، یہ بھی اسی طرح کی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے وہی باتیں کی۔ ان کا دیکھیے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوہری شریعت والا جج ہونا چاہیے، ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں جواب چاہیے، کسی چیز نے ہمیں جوڑ رکھا ہے تو وہ ہماری فوج ہے۔ دیکھیے آپ فوج کے ترجمان نہیں ہیں، فوج کے پاس اپنا ترجمان موجود ہے، آپ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کون ہوتے ہیں؟ فوج ہر شہری کی ہے، ہر پاکستانی کی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو فوج کے ترجمان لگے ہوئے ہیں، آپ جائیں اپنا کام کریں، آپ اس چیز میں کرنے والی باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنے جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے پراکسی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ جتنے مہرے ہیں، جتنے ٹاؤٹ ہیں، جتنی پراکسیز ہیں، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ کم از کم ان کو ایکسپوز تو نہ کریں نا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں یا پراکسی ہیں، ان کی مان لیتے ہیں، لیکن جب یہ اس قسم کے کام کرواتے ہیں لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے، اور ٹکے کی عزت ان لوگوں کی نہیں رہتی۔